ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی حکومت میں بدعنوان عناصر سے نیب کی تاریخی وصولیاں، ہماری حکومت میں نیب کی کارکردگی میں بھی واضح فرق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نون لیگ کے دور میں نیب کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا، کہا کہ جب حکومت بغیر رکاوٹ کے احتساب کرتی ہے تو نتائج اچھے آتے ہیں۔ کیس میں پاکستان کی بڑی فتح، اربوں روپے کے قومی اثاثے بچ گئے۔ برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ سے پاکستان کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ ریکوٹی کیس میں پی آئی اے کے خلاف تمام فیصلے واپس۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کہتے ہیں عدالت نے ٹیتھیان کاپر کمپنی کے حق میں دیے گئے تمام فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یورپین پارلیمنٹ سے ورچوئل خطاب کر رہے ہیں۔ Mutual understanding and respect. The Pakistan-EU Strategic Engagement Plan, which I had the distinction of signing with former High Representative Federica Mogherini in Brussels in June 2019, has ushered in a new phase in our relationship. It provides a solid foundation and framework for cooperation in multiple domains, including political and defense, trade and investment, promotion of democracy, rule of law, good governance and human rights, migration and mobility, sustainable development, education and culture, and science and technology. We are satisfied that our relationship is moving steadily in a positive direction in all spheres of cooperation. We are keen to further deepen our partnership with the EU. I had a fruitful exchange of views with High Representative Joseph Borrell during the last session on Pakistan-EU Strategic Dialogue last November, where we discussed the entire spectrum of our relations. We continue to remain engaged to further expand our multi-dimensional partnership. Pakistan is one of the few countries that has signed a readmission agreement with the European Union. Illegal migration is a concern being mutually addressed, and the agreement is being implemented. The SEP vividly mentions that two sides would engage in a migration and mobility dialogue to kickstart the process of legal migration, which is important to address the issue of illegal migration. It is our earnest desire to strengthen inter-parliamentary linkages. I hope that these ties would contribute to further deepening of Pakistan-EU friendship. Distinguished colleagues, we appreciate the European Union's efforts and contributions to fight the COVID-19 pandemic. We are also grateful for the assistance the European Union has provided to support Pakistan in tackling this pandemic. It is extremely important that we continue our cooperation on this vital issue, and we all will be safe when everyone is safe. Distinguished colleagues, trade is an important aspect of Pakistan-EU multifaceted relationship. While GSP Plus has supported our exports, we have introduced reforms to attract foreign direct investments to maximally utilize this facility. Pakistan offers an open and deregulated market with 100% equity ownership and repatriation of capital and dividends. Our IT sector is brimming with talent. Over the last 5 years, IT exports have increased by 151%. The EU can benefit from Pakistan's human resource in the IT sector to realize its goal of digitization. We have recently established the Special Technological Zone. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو آپ سن رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے شکارپور کچے کے علاقے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے صحافیوں کے تند و تیز سوالات۔ مراد علی شاہ بھڑک اٹھے، کہتے ہیں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، لیکن ان کے پیچھے کوئی اور بھی عزائم ہوں گے۔ شیخ رشید کے آنے کا مجھے یا سندھ حکومت کو پتہ نہیں، وہ شکارپور کیوں نہیں آئے؟
सिंध में डाकू राज और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर विफाक को तशवीश। विफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की शिकायत पर वजीर आज़म का एक्शन। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को सिंध की सूरत हाल पर मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध पुलिस अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। आईजी सिंध गुमशुदा हैं। सिंध में डाकू राज के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। पक्के डाकू कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। पुलिस नाकाम हो चुकी है। आईजी सिंध तलाशे गुमशुदा। सिंध की अमन और अमान में डाकू राज के जिम्मेदार ये डाकू हुकूमत है। ये है पक्के के डाकू जो कि कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं। ये डाकुओं के सरपरस्त सिंध हुकूमत के अंदर बैठे हैं। सिंध के अवाम डाकुओं के रहम करम पे हैं। 753 अरब पिछले 13 साल में अमन और अमान के लिए मिले। कहाँ चले गए? क्या वो पकौड़े वाले के, रक्शे वाले के, छाप पापड़ वाले के इनके अकाउंट के अंदर चले गए? नून लीग के एमएनए जावेद लतीफ के जुडिशल रिमांड में अदालत ने 7 दिन की तौसीह कर दी है। जेल इंतजामिया ने कोरोना एसओपीज के तहत जावेद लतीफ को अदालत में पेश ना किया, जिस पर नून लीग के कारकुनान ने एहतजाज किया और टायर जलाए। तलाल चौधरी का कहना था कि जावेद लतीफ को अदालत में पेश ना करना बहुत से सवाल उठा रहा है। मियां जावेद लतीफ को क्यों पेश नहीं किया गया? हजारों मुल्जमों को आज पेश किया गया। कोरोना एसओपीज बाकी मुल्जमों के लिए नहीं। आप इतने खौफजदा हैं और क्या किया है आपने उसके साथ, उसकी सेहत के साथ? आज आप उसको लेकर नहीं आए। सिर्फ कोरोना एसओपीज मियां जावेद लतीफ के लिए है ना पेश करना बहुत सारे सवाल उठा रहा है। इस पर भरपूर हम एहतजाज करते हैं और हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं। उसके घर कोई जाए आप मुकदमा बना देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को थप्पड़ मारने और इख्फा करने के इल्जाम में नून लीग के एमपी मियां नवीद अली की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट से निकलते ही पुलिस ने मियां नवीद अली को हिरासत में ले लिया। अदालत ने मियां नवीद के शरीक मुलजिम वालिद राना अहमद अली और मैनेजर गुलाम मुस्तफ़ा की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी को कन्फर्म कर दिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने केस की समाअत की। अदालत ने मुलजिम की तरफ से दायर करदा तीसरी तब्दीली तफ्तीश की दरख्वास्त खारिज कर दी। चौधरी निसार अली खान इलेक्शन जीतने के 3 साल बाद आज रुकने पंजाब असम्बली का हलफ उठाएंगे। इससे पहले 24 मई को भी वो एमपीए का हलफ उठाने के लिए पंजाब असम्बली गए थे, लेकिन स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और कायम मकाम स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अपने दफातर में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उनसे हलफ नहीं लिया गया और वो बगैर हलफ उठाए वापस आ गए थे। इस मौके पर उनका कहना था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं थे तो पैनल ऑफ चेयरमैन हलफ ले लेता। रात की तारीकी में नाअहली का ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था, इसलिए हलफ उठाने का फैसला किया। एनसीओसी के सरबराह असद उमर कहते हैं एनसीओसी ने 19 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन खोलने का फैसला किया है। 19 साल से जायद उम्र की रजिस्ट्रेशन कल से आगाज किया जा रहा है। अब रजिस्ट्रेशन पूरी कौम के लिए होगी जिन्हें माहिरीन सेहत ने वैक्सीन के लिए मंजूर कर लिया है। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली एसओपीज पर अमल दरामद के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 59,076 टेस्ट किए गए। 2,724 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.61% रही। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना ने मजीद 65 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 20,465 हो गई। कराची में लॉकडाउन की सख्तियां, 6 बजे कारोबार बंद करने पर शहरी परेशान। मजदूर तबका कहता है सुबह जल्दी गाड़ियां नहीं मिलती, शाम में बेहद रश हो जाता है। होटल वाले कहते हैं 6 बजे का काम होता है मगर असल काम के वक्त ही कारोबार बंद करना पड़ता है। बजे तो काम का टाइम ही है, वो काम खत्म हो जाता है। कम से कम 8 बजे, तो 8 बजे बस, वो भी सही था 8 बजे, लेकिन 6 बजे बहुत मुश्किल होता है। ये दिन को कोरोना किधर चले जाते हैं, जब 6 बजे आ जाता है फिर रात को जो है तकरीबन सुबह 6 बजे कोरोना होता है और दिन को कोरोना नहीं होता है। तकलीफ तो बहुत हो रही है क्योंकि जो है ना मतलब गाड़ियाँ नहीं मिलती सुबह और रश लग जाता है और काम में भी जो है ना परेशानियाँ होती हैं। 6 बजे जो मेन टाइम है इधर कारोबार का, लोग रात को कारोबार करते हैं, वही हमारे दुकान बंद होते हैं। तो हम ये किराया कहाँ से भरेंगे, बिल कहाँ से भरेंगे? ये सन हुकूमत को भी चाहिए और वबा की हुकूमत को भी चाहिए कि इस पे नजरसानी करे। पुलिस का ये बिहेवियर है कि मोटरसाइकिल पे अगर आ रहे हैं तो मोटरसाइकिल वाले को रोक लिया, पैसे वैसे दे लेके छोड़ देते हैं।
کراچی کے مختلف مراکز میں قائم کورونا ویکسینیشن سینٹرز میں شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق تاحال 7,76,000 سے زائد افراد ویکسینیشن کی پہلی ڈوز حاصل کر چکے ہیں۔ کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ کیسز میں اضافے کے بعد ویکسینیشن سینٹرز میں آنے والے شہریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس وقت ہم لوگ 1,10,000 سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت بھی ہر طرح کی ویکسینیشن ہے۔ سینوویک بھی ہے، سینوفارم بھی ہے، ایسٹرازینیکا بھی ہے اور کنسینو بھی موجود ہے۔ خالق دینہ ہال میں انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی دکھایا گیا کہ ویکسین سے مقناطیس ہرگز چپکتا نہیں۔ ویکسین لگاتے ہیں تو میگنیٹ ہو جاتا ہے، ویکسین لگاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ لوگ ویکسین لگائیں۔ سیکنڈ ڈوز تھا، آج سیکنڈ ڈوز ہو گیا ہے۔ بہت سموتھ سسٹم ہے، بہت اچھا سسٹم ہے۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق پہلی ڈوز حاصل کرنے والوں کی تعداد 7,63,874 ہے، جبکہ 2,66,000 سے زائد افراد دوسری ڈوز لگوا چکے ہیں۔ کووڈ کیسز میں اضافے کے بعد کراچی میں قائم ویکسینیشن سینٹرز میں شہریوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے، جہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ویکسین لگوانے سے نہ تو میگنیٹ چپکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نقصان ہے۔ کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ ہینا دیدار، ARY نیوز، کراچی۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ملتان میں 3 بچوں کی موت کے بعد باپ کی بھی مبینہ خودکشی، معاملہ الجھ گیا۔ ملتان کے نواحی علاقے حامد پور میں چند روز قبل ایک ہی خاندان کے 3 بچے مبینہ طور پر عطائی کی دوائی سے جاں بحق ہوئے تھے، جس کی اعلیٰ سطح پر انکوائری بھی جاری تھی کہ گزشتہ رات ان بچوں کے والد نے بھی مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق زہریلی دوا کا استعمال کرنے پر خادم حسین کی حالت بگڑی اور نشتر منتقل کیا گیا، لیکن جانبر نہ ہو سکا۔ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ خادم حسین نے کون سی دوائی پی تھی۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ لاہور میں موبائل فون کی قسط ادا نہ کرنے پر الیکٹرانکس کی دکان کے ملازمین کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق اور اس کا شوہر اور دیور زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے مقتولہ کے دیور نے موبائل کی قسط 800 روپے ادا کرنا تھے۔ ایک ملزم وقار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رینجرز اور پولیس نے کراچی کے علاقے مدینہ کالونی کے ایک گھر سے 31 کلو گرام چرس برآمد کر لی ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے اس حوالے سے، بتائیے گا نذیر۔ بالکل دیکھیں، پولیس اور رینجرز کی جانب سے انٹیلیجنس معلومات پر کراچی کے علاقے مدینہ کالونی میں کارروائی کی گئی ہے اور ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ 31 کلو گرام اس میں چرس برآمد کی گئی ہے۔ اس ملزم بشیر ہے جو اس چھاپے سے قبل جاگوکوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے عوام کو ماضی میں صرف خواب دکھائے گئے۔ ایک ڈوبی ہوئی معیشت کو عمران خان کی حکومت نے سہارا دیا۔ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، سیاسی طور پر آپ کو ٹھوک کر نہ رکھ دیا تو بات کریں گے۔ پنجاب سپیڈ کی سپیڈ لوگوں نے دیکھ لی۔ خواب دکھائے گئے اور پھر خواب بیچے گئے۔ بتایا گیا کہ ہم ساؤتھ پنجاب کے بڑے ہمدرد ہیں۔ بجٹ ایلوکیٹ ہوتا تھا تو وہ 35% ہوتا تھا اور جب خرچ ہوتا تھا تو وہ بجٹ 15% سے 17% کے درمیان ختم ہو جاتا تھا۔ ایک شخص ہے جن کا نام ہے پنجاب سپیڈ آپ نے دیکھ لی اس دن قطر ایئر لائن کی فلائٹ سے وہ کیسے پاکستان سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کمبختوں نے تیل لگائے ہوئے ہیں، یہ پکڑے نہیں جا سکتے، راتوں رات نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پھر ڈبے میں بند کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے ہیلتھ کے اوپر فراڈ کر کے بھاگ لیا، اب یہ نیا اسپتال بن رہا ہے لیا میں، اب آپ کا علاج ادھر ہی ہوگا اور ہر طرح کا علاج اب پاکستان کی عوام ہی آپ کا کرے گی، اب گورا نہیں کرے گا۔ آپ نے بنا دیا کہ نواز شریف پہ حملہ ہوا ہے، آپ پہ تو اب مکھی بھی ڈرتے بیٹھتی ہوگی۔ آپ نے کہہ دینا یہ بھی عمران خان نے کہہ کے بھیجا ہے۔ سیاست باتوں سے نہیں ہوتی، عمران خان سے بڑا سیاستدان نہ اس قوم کو ملا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد نہ ملے گا۔ یہ آ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن، اگر سیاسی طور پر آپ کو ٹھوک کے نہ رکھ دیا تو آپ بات کریں گے۔ عوام کو نظر نہیں آتا کہ کس نے فلیٹ بنائے اور کون عوام کے لیے 14 لاکھ کے گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ڈوبی ہوئی معیشت کو ہم نے بحال کر لیا، اللہ کا شکر ہے، اب عام عوام کی جیب تک اس کا پھل جائے گا اگلے سالوں میں۔ حکومت وفاقی اور صوبائی بجٹ آسانی سے منظور کرا لے گی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا اپوزیشن کو ایک دوسرے پر اور عوام کو اپوزیشن پر اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا کوئی ذاتی اور سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ملک کی ترقی کو دنیا تسلیم کر رہی ہے جبکہ اپوزیشن میں نہ مانوں کی سیاست کر رہی ہے۔ پاکستان نے فلسطینیوں کا بھرپور مقدمہ لڑا،
ریکوٹک عمل درآمد کیس میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ گورنر نے کہا دنیا میں امن کی کنجی مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے۔ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا وفاق اور سندھ حکومت پر چڑھائی، کہا کہ سندھ میں ایک قطرہ پانی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 40% شہری کوٹے پر بھی نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ پی ٹی آئی کی کمزور حکومت پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی چل رہی ہے۔ اس 14 سالوں میں ایک قطرہ نیا پانی نہیں ہے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے۔ وہ پانی کا نظام تھا چوری کر کے اس پہ ہائیڈرینٹ بنوا کے اسی پانی کو شہر والوں کو بیچ رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں ہے 15 سالوں میں۔ ایک سرکاری نوکری کسی ایک شہر کے رہنے والے نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی کی کمزور حکومت وہ چلی پیپلز پارٹی کی وجہ سے رہی ہے۔ آج اگر پیپلز پارٹی چاہے تمام دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر 1 گھنٹے کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی، تو چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ پتا ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہماری حکومت چل رہی ہے، ہمیں گرانا نہیں چاہ رہے، اس لیے انہوں نے سندھ میں ان کو کھلی آزادی دے رکھی ہے۔ سب ڈرامہ ہے۔ وفاقی حکومت کو چلانے کا جو بھتہ دے رہے ہیں نا، وہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگ دے رہے ہیں۔ کرپشن اپنے عروج پر ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن آج ہو رہی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے سرکٹ ہاؤس لیا میں اراکین اسمبلی نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اراکین اسمبلی کو حلقے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عثمان بزدار نے کہا لیا میں اربوں روپے کا ترقیاتی پیکج دیا جا رہا ہے۔ سابق دور میں لیا کے عوام کو خالی نعروں سے بہلایا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت لیا کے عوام کو ان کا حق واپس کر رہی ہے۔ محروم علاقوں کی ترقی پر وسائل خرچ کرتے رہیں گے۔ مزید خبریں اور رپورٹس ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں